رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمدللہ سورہ الفاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ الفاتحہ. سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ سورہ الفاتحہ اوپننگ آف دا قرآن، ٹھیک ہے، اس کا میننگ اوپننگ. اور دوسری چیز قرآن ہم نے کھولا، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت کا سبب بنتا ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں پہلی چیز ہمیں کیا لگتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. شاعر اللہ ہو گیا نا، اللہ کی یاد دلاتا ہے. یہ اس سے ذکر، اور یہ سب سے افضل ذکر ہے. یعنی ایک تو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اذکار، لیکن قرآن از دا افضل الذکر، یعنی اس سے بہترین کوئی ذکر نہیں. اور یہ فجر کے وقت پڑھنا مشہودہ ہے، یعنی کہ فرشتے لے جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کرتے ہیں ہمارا پڑھنا، ٹھیک ہے. اور پڑھنا اس کا بھی ہم نے سیکھ لیا ہے کہ حق تلاوت ہی کرتے ہیں ہم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ٹھیک ہے، اس کو حق ادا کرتے ہیں. اور حق کیا ہے؟ 5 حقوق ہیں قرآن کے. سب سے پہلے کہ آپ کو اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ 5 صحابی اور اس کے بعد حفص عاصم اور اس کے یعنی تابعین کے بعد پھر ہم تک پہنچا ہے. تو چین کے ساتھ پہنچا ہے، یعنی کہ مستند طریقے سے پہنچا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے پڑھنا ہے. پھر اس کی میننگ پہ جانا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. چوتھا، اینڈ دین 5واں اسپریڈ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہ حق تلاوتی ہی ہے. اب ہم اگر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہم نے کیا چیز پڑھی، اور وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کیا چیز سب سے پہلے پڑھی؟ ہم نے تعوذ پڑھا. تعوذ، واٹ از تعوذ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم نے تعوذ کیوں پڑھا؟ اللہ کی پناہ کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف پناہ لینا ہے. کیونکہ جس وقت آپ قرآن کھولیں گے، بچہ کھولتا ہے شیطان دھمکتا ہے اور آپ کو کسی نہ کسی سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. کبھی فون کے ذریعے، کبھی آپ کوئی آ گیا یا کوئی میسج دیکھ لیا، اس میسج پہ آپ چلے گئے. اچانک آپ نے قرآن کھولا ہوا ہے، آپ نے میسج دیکھا، اینڈ دین یو آر لاسٹ. پھر آپ دوسرے میسج میں چلے گئے، تیسرے میسج میں چلے گئے. یعنی کہ فون کو آپ نے دور ہٹا کے، ایکسپٹ کوئی ایمرجنسی اگر کوئی کال آپ کو نظر آ جائے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا چیز سے بچنا ہے؟ ہم نے شیطان سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آ کے آپ کو یعنی بیچ میں آ کے ڈسٹرب کرے گا، اور اللہ کا پورا جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچنے سے وہ ہر وقت روکے گا آپ کو. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے اور اس کی کتاب کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ نے شیطان سے بچنا ہے. تو آپ نے تعوذ پڑھا، پھر آپ نے اللہ کی رحمت بیان کی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا. اور ہر سورہ کا اسٹارٹ بسم اللہ ہے. ہم جب جز کھولتے ہیں، ہم یعنی ایک کے بعد ختم کر کے دوسرے جز پہ جاتے ہیں، دس نو نیڈ ٹو سے بسم اللہ، ٹھیک ہے. بسم اللہ سورہ کے اسٹارٹ میں ہوتا ہے. اچھا، اب آپ نے اسٹارٹ کیا قرآن پڑھنا، then you do تعوذ، it's fine. you haven't done تعوذ، یعنی تعوذ پڑھنا is must. بسم اللہ اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے اٹس فائن، جس پڑھ لیں گے برکتیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ان کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی سانس میں آپ نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سانس لیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سانس لیں گے، پھر آپ شروع کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے غضب سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے برات من اللہ، اس میں بسم اللہ نہیں ہے اس سورے میں.
کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی غضب سے شروع ہوئی ہے یہ آیت. ٹھیک ہے, تو یہ اور بیچ میں بھی کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جو اللہ کی غضب سے شروع ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے بسم اللہ کے بعد سانس نہیں لیا تو ہم کنیکٹڈ ہو گئے اس آیت سے. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو یو ول بی انڈرسٹینڈ انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کی کلاس سے بھی. تو ہم سورہ الفاتحہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع ہے کس چیز سے؟ تعریف. الحمد, ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پہلے تو یہ ہم نے کھول کے اللہ کا کلام دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی معرفت لے رہے ہیں, تو اللہ کی تعریف سب سے پہلی بات. اب اللہ کی تعریف آ گئی ہے, تو اللہ کی تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ جو اللہ ہمیں پیدا کرنے والا, اچھا 50,000 years پہلے ہماری تقدیر لکھنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹھیک, اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تخلیق سے پہلے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مزین کر دیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے لیے پیدا کر دی اس کے اندر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ علاقوں کے لحاظ سے ڈفرینٹ چیزیں, پھر تجارت, پھر اگر آپ اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں جائیں گے, اٹس سو واسٹ, یو ول بی ناٹ ایبل ٹو ریٹرن دس, یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ کبھی بھی آپ گن ہی نہیں سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. تو اس لیے الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کی, کسی اور کس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ رب العالمین ہے, وہ سارے جہاں, صرف ایک جہاں کا مالک نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے یونیورس کے مالک ہیں, اور رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رحمان اور رحمان جو اللہ کی صفت ہے, یہ جو اللہ پر یقین کر رہا ہے, جو نہیں یقین کر رہا ہے, کیڑے مکوڑے, ایچ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق اپنی بنائی سب کے لیے رحمان ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے. اور رحیم خاص صفت ہے مومنوں کے لیے. یہ رحیم خاص صفت ہے مومنوں کے لیے, مسلسل ہے, اور مسلسل کنٹینیوسلی جنت تک اللہ کی رحمت سے ہی انسان جنت میں جائیں گے. تو یہ رحمان اور رحیم, اس کی صفت آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کی دو صفت بہترین صفت ہے, اور یہاں پہ 4 صفت ہمیں فوراً ہی مل گئی ہے جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور الرحمن اور رحیم پڑھیں. پھر اللہ کی پہچان کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اب اگر اللہ کی یہ صفت سامنے نہ ہو, رب ہے, خالق, مالک, متدبر, اور ساتھ میں یہ آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے, then we will be so, یعنی کہ اپنی دنیا میں لاسٹ ہیں. اگر اس بات کو صرف سمجھ رہے مالک یوم الدین کے جزا اور سزا کے دن کا مالک, اکاؤنٹیبلٹی کا اگر ڈر ہوگا تو ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. نہ ہم غیبت کریں, نہ ہم کسی کو ہرٹ کریں, نہ ہم زبان سے کسی کی بات کہیں. یہ تو بندوں کے لیے, اور اللہ کا حقوق آن ٹاپ ہے کہ کوئی فجر کی نماز مس نہیں ہو, کوئی نماز میں ڈیلے نہیں کرے. یعنی سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا لگتا ہے اس کی اول وقت کی نماز. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, جو اللہ کی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت کے لیے بڑھ جاتا ہے, اور وضو کرتا ہے اور کہتا ہے ابھی میں پہلی فرصت میں نماز پڑھ لوں. یہ نہیں سر سے بلا ٹالنے کے لیے, وہ چلو جلدی سے نماز پڑھ لو, سارے دن کی فرصت, چلو وہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم نے نماز کو اپنے اوپر پرائرٹی رکھی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جزا اور سزا کے دن کے لیے آپ ہر چیز میں الرٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب جب یہ ساری پہچان آپ کو مل گئی, تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور عبادت میں یہ یاد رہیں 4 چیزیں مسٹ ہیں: ظاہر, باطن, قول, افعال. ظاہر, باطن, قول اور افعال. آپ کا ظاہر بھی اللہ کے لیے عبادت ہوگا, یعنی آپ اپیرنٹلی آپ بھی ایسے ہوں گے پیور ہے, یعنی کہ وضو میں ہیں, آپ اللہ کے لیے وضو کیے ہوئے ہیں, آپ ظاہری طور پہ سامنے کسی کے بھی جا رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں سوچ کے یہ سوچیں گے کہ کیا یہ حکم ہے اس طرح سے جانا, کیا ایسے باہر نکلنا, یعنی آپ کا ظاہر بھی جو, اور آن ٹاپ جو آپ اندر سے ہیں وہی سامنے, کہ آپ منہ پہ تو مسکرا رہے اور اندر سے آپ نے کینہ رکھا ہوا ہے. تو آپ کا ظاہر باطن بندوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے. اور اگر اللہ کے لیے ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوگا تو منافق ہو گئے, یعنی اسٹریٹ اوے. اور اسی کی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عبادت میں ہمارے اندر اللہ کے لیے بھی وہی رسپیکٹ اور تعظیم اور محبت ہے جو ہم باہر سے بھی سوچ رہے ہیں, جو ہم یعنی کہ نظر آ جائے. اور پھر دوسری کیا ہے؟ قول اور افعال کو ہم نے واچ آؤٹ کرنا ہے کہ ہماری کوئی قول, کوئی بات جو نکل رہی ہے, کوئی کام جو ہم کر رہے ہیں, کیا یہ ہم اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے؟ دس از آل عبادت. عبادت ایک ریچولس ہوتے ہیں, ایک پرسکرائبڈ عبادات ہیں, جو کہ نماز ہے, جو کہ روزہ ہے, جو کہ زکوٰۃ ہے, جو کہ حج ہے.
ٹھیک ہے, بدنی بھی ہے مالی بھی ہے, مالی زکوٰۃ ہے, بدنی جو ہے آپ کے حج ہیں, ٹھیک ہے, اور بدنی بھی ہے حج میں, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کا کر رہے ہیں, آپ مالی اور اس سے کر رہے ہیں, یہ آپ عبادات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک عبادت ہے جو آپ کا سونا بھی عبادت ہے, جو آپ کا اٹھنا بھی عبادت ہے, جو آپ کا کھانا پکانا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے. یعنی آپ اس میں بھی واچ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ اس میں بھی واچ آؤٹ کر رہے ہیں, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے اچھی بات کر رہے ہیں, تو آپ کا قول بھی اچھا, آپ کا فعل بھی اچھا, تو آپ کی کیا چیز ہو گئی, یہ ساری عبادت ہو گئی. تو کس کے لیے ہے یہ سارا کچھ, کس کا سوچ کے ہم کر رہے ہیں, کسی سامنے والی کا سوچ کے نہیں, صرف اللہ کا سوچ کے. تو یہ آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ گیا. پھر اگر ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, ہم تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں, تو ہم مدد کس چیز سے مانگ رہے ہیں, کیا چیز کے لیے ہم مدد مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ آپ سے ہدایت کی مدد مانگ رہے ہیں. کہ اگر ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. اہدنا الصراط المستقیم, بہترین دعا جو ہے وہ ہدایت کی دعا ہے. تو یہ ہدایت کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں, تو ہدایت جو ملے گی تو انسان کو تو کیا مل جائے گا, ایک بہترین چیز مل جائے گی جو پوری قرآن میں درس ہے, وہ ہے تقوی. اور وہ تقوی ملا آپ کو, تو آپ کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ. آپ کو اگر تقوی مل گیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو ڈر گیا اللہ سے, یخرج لہو مخرجا, اس کو نکلنے کا راستہ مل گیا. یعنی کسی بھی مشکل, کوئی بھی پریشانی کا ایک راستہ آپ کو مل جائے گا. وَيَرْزُقْهُ, اور اس کو رزق ملے گا لا يحتسب, جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. تو رزق کیا ہے, اس کی بھی اگر میں کروں تو پوری ایک کلاس ہو جائے رزق کے اوپر. یعنی رزق از ناٹ اونلی دا پروویژن واٹ یو آر فیڈنگ یور سیلف, اور آپ کی ارننگ. رزق ایوری تھنگ از رزق. آپ کا علم رزق ہے, آپ کا عمل رزق ہے, آپ کا جو ہے وہ آگے میسج پہنچانا وہ رزق ہے. یعنی ہر طرح سے آپ کو وہ رزق آپ کو مل جائے گا جو اللہ کی طرف سے ایک عنایت کوئی چیز مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. حکمت یہ بھی رزق ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا راستہ, ہدایت کے لیے آپ نے دعا مانگی. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. ہدایت صرف وہی راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کون تھے جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اب ہم مانگتے صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, جس پر انعام کیا ان پر, ٹھیک ہے. ان پر انعام کیا تو نے ان پر. کن پر؟ صحابہ کرام. سب سے کلوزسٹ کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کے طریقوں پر ہم نے چلنا ہے. کوئی ایسی کام نہیں کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, ان کے قریبی صحابی سارے نے نہیں کیا, کسی نے بھی. تو ہم کوئی چیز الگ سے کوئی چیز ایجاد نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی چیز انوویشن کی طرف نہیں لے کے جانا ہے جو ہمیں اس انعام سے دور کرتے. تو جو انعام کیا صحابہ کرام پر, تو وہ راستہ ہم نے اپنانا ہے, اور اس کے لیے ہم نے دعا کرنا. ہمیں پتہ ہی نہیں, کیونکہ آپ کو صاحب کے سامنے اتنی حدیث آ جائیں گی, اتنے صحابہ کرام کے فلاں کہے گا جو جس چیز کو ماننے والا ہوگا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا, انہوں نے تو قرآن خوانی کی تھی, انہوں نے تو میلاد کیا تھا, انہوں نے تو مزاروں پہ, یعنی کچھ نہ کچھ وہ لے کر آ جائیں گے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو ہم دعا کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جائیں گے. دعا از سو امپورٹنٹ. سورہ فاتحہ از دا دعا. اس سورہ فاتحہ کے 36 نیمز ہیں, ٹھیک ہے. اس کو شفا بھی کہا ہے, یعنی اگر اس کو پڑھیں, آپ پڑھ کے پھونکیں, شفا بھی ہو جائے گی آپ کی بیماریوں کی, آپ کے دل کی, اور رحمت ہے, اور آپ کو یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے, ٹھیک ہے. اب پھر بچنا کس سے ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم. آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کر دیا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کا غضب ہوا ہے, نہ ان پر جن پر غضب کیا آپ نے, ٹھیک ہے. غیری, نہ ان کا, نہ ان کا, ٹھیک ہے. غضب کیا گیا علیہم, ان پر. تو کس نے غضب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا کس پر کیا؟ منافقوں پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان المنافقین درک الاسفل السافلین, ان کو سب سے نچلے والے درجے میں یعنی کہ جہنم کے ڈالا گیا ہے.
کیونکہ وہ نقصان دینے والے ہیں. وہ مسلمانوں کو ابھی ہم اس کا پوری کیٹیگری سمجھیں گے. اور نہ ہی ضالین جو بھٹکے ہوئے ہیں جن کے سیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ ان کا راستے سے ہمیں بچا لے اللہ تعالیٰ, ہمیں ان کا راستہ دکھائیں جو جن پر انعام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہ جو ہے آمین, اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں دعا کی توفیق دے. اور اللہ کی جو یعنی رحمت ہے وسط کل شیء پر ہے, یعنی ہر چیز پر ہے. تو اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ توفیق ملی ہے کہ ہم دعا کر سکیں, ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اس سورے کو سمجھ سکیں اور ہم اپنے لیے ہدایت کے لیے دعا مانگ سکیں. اور یہ بچوں کو یہ یاد کرانا تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس سورہ فاتحہ جو ہم 17 ٹائمز فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں, اور ہر دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا دعا ہے یہ, اور اللہ کی پہچان اس سے ملے گی. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ البقرہ, سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن کی کوہان ہے, یعنی کہ ہائپ ہے. آپ کو اس کو ہر چیز کا ایک بلندی ہوتی ہے, قرآن کی بلندی سورہ البقرہ. یعنی سورہ البقرہ اگر آپ جائیں گے اس میں سارے آپ کو ٹاپکس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ سورہ مدنی سورہ ہے, یہ ڈفرینٹ, اور یہ بالکل شروع دور میں نازل ہوئی ہے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے, اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے. جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے سورہ بقرہ جہاں پڑھا جائے. تو اگر پہلی بات یہ کہ ہم نے بہت زیادہ شک اور شبہات میں نہیں جانا ہے کہ فلاں جادو کر رہا ہے, فلاں جادو کر رہا ہے, ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے. ہمیں اللہ کے پروٹیکشن میں جانا ہے اور وہ سارے اسباب کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے ان سارے شر سے, کیونکہ یہ شر برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے. ہر چیز ہے, نظر برحق ہے, جادو برحق ہے. تو اب اس کا توڑ ہم کریں, اور اس کے توڑ کے لیے صرف نہیں کہ رٹیں صرف کہ زبان سے اٹرنگ کریں, بلکہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ ایز ویل. اس کی میننگ ذہن میں گونج رہی ہو, آپ لگائیں تو اس کی میننگ کے ساتھ گھر میں لگا دیں کسی وقت, تاکہ آپ اتنے یوز ٹو ہو جائیں کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اس کی میننگ بھی سمجھ میں آ جائے. اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, کیونکہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں پر سورۃ البقرہ پڑھی جائے. یقیناً وہ گھر جہاں یہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین داخل نہیں ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے تھوڑی تھوڑی کھڑکی کھولتے ہیں جو شیاطین ہیں وہ بھاگ جائیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنی نارمل ریسیٹیشن کے ساتھ make sure that you have recited a page, 2 page, 3 page according to your ability. اپنے اس کے لحاظ سے آپ نے جتنے جیسا ہو ویسے آپ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے, اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ اس نام کی جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. الف لام میم. حروف المقطعات, یہ حروف المقطعات کو یعنی کہ ایک متشابہات آیت میں سے ہے یہ, اور اس کو حرف کی طرح پڑھا جاتا ہے. اس کو ملا کے لکھا ہوا ہے, بٹ وی ڈونٹ ریڈ دیٹ. لام الف لام میم الگ الگ لیٹر کر کے پڑھتے ہیں, ایسے نہیں علم کر کے نہیں پڑھیں گے. ہم الف الگ پڑھیں گے, لام الگ پڑھیں گے, اور میم الگ پڑھیں گے. جیسے طه, جیسے کاف ہا یا عین صاد, یہ ہم پڑھتے ہیں لیٹرز الگ. اور اس کی میننگ سوائے اللہ کی کسی کو نہیں معلوم. نہ اس کو ہم کو تسبیح بنانا ہے, نہ ہم نے اس کو دیواروں پہ لٹکانا ہے, نہ ہم نے اس کی تعویذ بنانا ہے کہ یہ کوڈ ورڈ سے یہ ہمیں بچائے گا. اس میں کوئی ایسی چیز کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک ہے اس میں. کتاب کے بارے میں بات ہے, الکتاب القرآن کے بارے میں بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کیوں, اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے. کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو جس نے کھولا, کون کھولے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا, جو اللہ کی معرفت جانتا ہے وہ کھولے گا اور اس کو ہدایت ملے گی. اور وہ لوگ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں الغیب سے, یعنی کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے, اللہ پر مکمل یقین ہے, معرفت ہے. اور اللہ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں ایمان مفصل کے جو حصے ہیں
اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و بس بعد البعض و قدر خیر من شر من اللہ. اس ساری چیزوں پر ہم بلیو کرتے ہیں. وہ کون؟ جو تقوی والے متقین ہیں. اور آن ٹاپ جب وہ یہ قلب سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان یہ قلب سے آ گیا. اب عمل کا کیا ہے، فعل کیا ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور پھر اس کے بعد بندوں کے حق کا ادا کرتے ہیں. جس سے رزق، جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ رزق اللہ کا ہے اور ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کنٹرول آج. تو اس کنٹرول کو ہم نے صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، یعنی بندوں کا حق ادا کرنا ہے. اور پھر یہ لوگ وہ لوگ بھی ہیں جو آپ سے پہلے جو کچھ بھی والذین یؤمنون بما انزل، جو آپ پر اترا اس پر بھی یقین کرتے ہیں، جو آپ سے پہلے بھی اترا اس پر بھی یقین کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی کی چیز کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت پر یقین ہے، سرٹنٹی ہے. ایمان کا اور اوپر لیول والا درجہ ہوتا ہے یقین کا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہی ساری کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بتائیں گے. ابھی وہ کیٹیگری ہے جن کو سیل کر دیا ہے، جو کفر کیا ہے. برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں، برابر ہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے. کیوں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے پر کیا کر دیا، ختم کر دیا، سیل کر دیا ہے ان لوگوں کے دلوں پر، ان کے سماعت پر. سماعت اور دل کنیکٹڈ ہے، اور ابصار کنیکٹڈ ہے. یہ ساری کنیکشن ہے. جب کان سے کوئی بات نہیں جا رہی ہے، اٹ مینس کہ ہارٹ کے اندر سنکن نہیں ہو رہا ہے. جب آپ کان لگا کے سنتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر وہ بات جا رہی ہے. تو ایک کنیکشن ہے. اور ساتھ میں آپ سرٹنیٹی کے لیے اب ان آیات پر سے جا رہے ہیں اور ان آیات پر غور کر رہے ہیں. ایک بات اور میں یاد کرا دوں، آپ لوگوں کو یاد دہانی کرا دوں کہ یہ جو دورہ قرآن ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی قرآن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو یا جو بھی ہو، آپ کی انگلی اور یا پین یا پینسل قرآن کی اس آیت پر ہونا چاہیے جو ریسائٹ کی جا رہی ہو، تاکہ اس کی میننگ پہ آپ غور کر رہے ہوں. جیسے جیسے میں پڑھوں ویسے ویسے. اور جب آپ ان آیات پہ جب دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فہم مل جائے گا، اللہ نے چاہا تو ان کے لیے پردہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کے ابصار یعنی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب دنیا میں تو اس طرح سے ان کو چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے عذاب عظیم کر دیا. اور پھر کچھ لوگوں میں سے اب یہاں منافقوں کی سیکنڈ کیٹیگری بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لا رہے ہیں، اللہ کی تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا حال پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کو، ان کی حال کو کھول کے بتا رہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، اور نہ ہی یہ دھوکہ یہ نہیں دے رہے ہیں ایکسیپٹ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے اور ان کو شعور ہی نہیں ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان کا زبان اور دل جو ہے وہ کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ دل جو ہے اس کے اندر بیماری ہے، دل میں یقین نہیں ہے، دل میں شک ہے. شک دین سے دور لے جاتا ہے. تو ان کے دل میں شک ہے، دل میں ان کے ڈیزائرز ہیں. یہ ڈیزائرز اور شک یہ جو ہے بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی زبان سے جو ہے ان کے دل میں نہیں ہے. اور منافقوں کی سب سے بڑی پہچان جھوٹ کوئی بول رہا ہے تو فوراً اگر ہمارے منہ سے جھوٹ نکل رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم منافقوں کی کیٹیگری میں نہ چلے جائیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، دوسری ان کی کریکٹرسٹک اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت کرو، وہ کہتے نہیں تو ہم اصلاح کر رہے ہیں. یعنی جھوٹ بولنے والے، لوگوں کو لڑوانے والے، ادھر سے ادھر بات کرنے والے، کرپشن پھیلانے والے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں فسادی اور ان کو شعور نہیں ہے. پھر ان کی تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ یہ جب لوگوں کے بیچ میں کہتے ہیں کہ جیسے لوگ ایمان لائیں، صحابہ کرام ایمان لائیں، تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں؟ جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اور دوسرے کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تیسری کیریکٹرسٹک ان کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ بے وقوف ہیں، ان کو علم نہیں ہے. پھر ان کی چوتھی کیریکٹرسٹک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم، یعنی شیاطین یعنی وہ لوگ جو کفر کے اس میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، وہ بھی شیاطین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا اور ان کو چھوڑ دے گا طغیان میں، ان کی سرکشی میں وہ اندھے بنے رہیں گے. ایسے لوگوں نے کیا کر لیا ہے؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی، خرید لیا ہے دلالہ کو، گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے.
ان کی تجارت بالکل بیکار گئی, کوئی منافع بخش نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, اور ان کو یہ وما اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ ہونے والے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی ہی ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں. مثال ان کی کیا ہے؟ مثال ان کی جیسے ایک شخص ہے استوقد نارا, جس نے ایک نار جلایا, ایک آگ جلائی, ٹھیک ہے. اب اس میں اس کا ماحول روشن ہو گیا, فلما اضاءت, روشن ہو گیا ماحول اس کا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نور لے لیا. کیوں؟ کیونکہ ایمان آیا تھا, اس نے ہر چیز دیکھی, لیکن اس کی ڈیزائرز اور اس نے شک نے اس کو اس اندھیرے میں ڈال دیا, یعنی اس اندھیرے میں وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نور لے لیا ایمان کا, اور اس کو چھوڑ دیا اسی ظلمات میں, وہ نہیں دیکھ رہا ہے. اب اس کو مکمل اندھیرے میں چلا گیا, یعنی شک اور شبہات کے اندھیرے میں چلا گیا وہ. تو ایسے لوگوں کے کیا ہو گئے؟ وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اور وہ نہیں لوٹیں گے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک وہ ایمان لایا تھا, وہ کس حد تک وہ اس پہ تھا. وہ او کصیب من السماء, یا پھر تیز بارش آسمان سے, اور اس میں کیا ہے؟ اب اندھیرا ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, رات کے اندھیرا ہو رہا ہے, اور دن اور گرج ہے اور چمک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کی؟ یعنی وہی نازل ہو رہی ہے, وہی نازل ہو رہی ہے. اب اس میں ڈراوے بھی ہیں, اور اس میں اللہ کا غضب ہے, رعد ہے, برق ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی ایک مثال ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور تیز ہو رہی ہے, اور جو لوگ بجلی کے کڑک سے ڈرتے ہیں وہ کانوں میں انگلی ڈال دیتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بجلی ان کے اوپر گر جائے گی. تو کیوں گر جائے گی؟ موت کے ڈر سے, ٹھیک ہے, حذر الموت. تو لیکن یہاں پر آپ ریلیٹ کریں گے قرآن سے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنیں گے, کہیں گے وہ سنیں گے, دیکھیں گے تو ہمیں تو عمل کرنا پڑ جائے گا, اور نہیں بھائی, اور جہنم کا نظارہ اور ساری سزاؤں کا نظارہ, اور اس کے لیے پھر وہ کان بند کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین, ایسے لوگ جو کان بند کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں, ان کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارهم, قریب ہے کہ یہ جو برق ہے ان کی اچک کے لے جائے ان کی آنکھوں کو. کلما, کیونکہ جب بھی ان کے سامنے کوئی روشنی نظر آتی ہے, یعنی کہ یہ دیکھیں منافقوں کی نشانی ہے, جب ان کے سامنے کوئی ایک احکامات آئے ہیں, ایزی گو ہے, اچھا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, ظہر کی پڑھ لی, عصر کی پڑھ لی, کسی وقت کی آسان پڑھ لی. جب کوئی مشکل بات آ گئی فیضا اسلم علیہم قام, جب کوئی اندھیرا آیا تو وہ کھڑے ہو گئے, یعنی کہ اندھیرا میں اس کی کوئی مشکل آئی تو کھڑے ہو گئے, مشکل آیت آئی, مشکل احکامات آئے, کھڑے ہو گئے, نہیں بھائی نہیں, ہم تو یہ نہیں کر سکتے, یعنی وہیں پہ کھڑے ہو گئے, مان ہی نہیں رہے, کیا ہی نہیں, گزر گئے, نماز نہیں پڑھی, فجر میں اٹھنا مشکل ہے, عشاء تک اٹھنا مشکل ہے, نہیں پڑھا, کوئی اور کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پردے کے لیے کہا, کچھ اور کہا, وہ نہیں کرنا ہے کیونکہ نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے. ہم اسی طرح کے رہ رہے ہیں, ہم کنارے حرف پہ, ہم یعنی کہ اعلیٰ حرف کچھ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں کنارے نام کے مسلمان ہیں, پورے احکامات میں نہیں جائیں گے, پورے احکامات میں جائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے, ہم اپنے ڈیزائرز کو نہیں چھوڑ سکتے. جو چیز منع ہے, جس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں, جس طرح کی تماشے ہو رہے ہیں, لوگ مل رہے ہیں, میوزک, ناچ گانا, اس میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس میں ہم کہاں سوچ رہے ہیں, کون یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے, کیسے منع کرے, کیسے بتائے, کیونکہ ہم خود اس میں رچ بس گئے. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں لے جائے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری ان تینوں کیٹیگریز کے بتانے کے بعد اب اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں, اور کیا پہچان کرا رہے ہیں, معرفت کرا رہے ہیں ہمیں, کیونکہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون, ہمارے بھیجنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کے لیے پیدا کیا, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ سے جو عبادت کرے گا ظاہر باطن اور قول اور افعال کے ساتھ, اسی کے اندر تقوی آئے گا. جو ہدایت لے گا اسی کے اندر تقوی آئے گا. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا, اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا, اس پانی سے تمہارے لیے رزق دے دیا, پھر تم اس کے لیے کیوں انداز بناتے ہو, کیوں تم اس کے شریک بناتے ہو, اور تم جانتے ہو وانتم تعلمون, اگر تم کسی بھی شک میں ہو, وان کنتم فی ریب, اگر یہ کتاب, یہ قرآن کھول کے جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو لوگ اس کو بتا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, اگر تم کسی طرح کے شک میں ہو, ممن نزلنا علی عبدنا, جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر, تو لے کر آ جاؤ اس سورہ کے مانند ایک, وادعوا شہداءکم, اور اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اگر تم ہو سچے.
فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکوگے. اگر تم ہرگز تم نہیں کر سکوگے تو تم یہ یاد رہے کہ تمہارے لیے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بس ڈرو اس آگ سے جو وقودها الناس والحجارہ، جو تیار کی گئی ہے اور اس کی جو ایندھن ہے، وقودہن جو ایندھن ہے اس کے انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے. یعنی انسان پتھر جل رہے ہیں ایندھن کے طور پہ، استغفر اللہ اللہم وقنا عذاب النار، اور انسان ڈالے جائیں گے اس کے اندر اور وہ بھی ایندھن بنتے چلے جائیں گے. اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مسنا جو ہے وہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ڈراوا دیتے ہیں، فوراً ہی اللہ تعالیٰ کمفرٹ دیتے ہیں، پھر خوشخبری دیا اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو دو کنڈیشن ہے، ایمان لانا تو ہے اور اس کے ساتھ عمل الصالحات. عمل الصالحات کے بغیر ایمان ہمارا انکمپلیٹ ہے. ایمان ہے ہی نہیں اگر عمل الصالحات. اور عمل الصالحات کے لیے ہم نے اللہ کے سارے ریچولز، سارے عبادات، سارے مناسک سیکھنے ہیں، اور آن ٹاپ جو ہے وہ سارے وہ اعمال جو احسن عمل کے اس میں جائے گا جو اللہ کے لیے ہو خالص، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے جس کے نیچے نہریں ہیں. اور جب بھی ان کو ایسے پھل دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں اس سے پہلے بھی ایسا کچھ دیا گیا تھا، اور ملتے جلتے ہمیں پھل، یعنی کہ وہ پہچانیں گے. وہ دنیا میں بھی کھاتے تھے لیکن اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا جنت میں، اور ان کے لیے ازواج مطہرہ ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد ان لوگوں کی ایک خرابی بتا رہے ہیں جو لوگ اللہ کے اوپر کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی اگزامپل لے کر آ رہے ہیں، کبھی مکھی کبھی مچھر کبھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا ہے ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، کہ وہ بیان کرے مثال جو مچھر کی طرح ہے، مادہ مچھر، یا اس کے اوپر جو ہے. یعنی چھوٹی سی بھی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. تم دیکھو، ریسرچ کرو کہ ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ has created these creature. یعنی ایک تو مچھر ہے، مچھر کے پر کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، کسی کی نیکڈ آئی سے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے وہ، اور وہ کیڑے کی مثال اللہ تعالیٰ دینے سے بھی نہیں شرماتے. ایسی مثال سے جو ہے جیسے ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ تو میرے رب کے حق ہے، یہ میرا رب ہے، حق ہے. جو بات اللہ نے کہی انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق، اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ، وہ ضرور کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ پر کوشچن کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، تو ایسے لوگوں کو، بہتوں کو جو اس طرح کی بات کریں گے، جو اس طرح کی سوچ میں جائیں گے، بہت سارے بھٹک جائیں گے. لیکن بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ اسی مثال سے، یہی مثال سوچ کے، یہی کیڑے کو دیکھ کے اور یہی ہدایت پر آ جائیں گے، یہی کلمہ پڑھ لیں گے، انہی کو سمجھ میں اللہ کی معرفت مل جائے گی. وما يضل به الا الفاسقین. تو فاسق کون ہے؟ یعنی متقین ہم نے پڑھا، منافقین پڑھا، کافرین پڑھا، فاسقین بھی پڑھ لیا. فاسقین اللہ کے نافرما بردار جو ہیں، جو لوگ نافرما بردار ہیں اللہ کے، وہ فاسق ہیں. جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ فاسق ہیں، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے. اب ایک اور بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ احکام آنا شروع ہو گئے ہیں اب، ٹھیک ہے. اب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی ہم نے، یہ احکامات کو بھی ہم نے لینا ہے. ٹھیک ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد من بعد میثاقہ، اور اس کے مضبوط کرنے کے بعد. اس کے دو وہ ہیں، ایک تو اللہ کا وعدہ الست کیا ہے کہ جب ساری روحوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، الست بربکم، سب نے کہا تھا بلا. اس کے بعد دنیا میں آ کے اس وعدے کو توڑ دیا اور اللہ کے سے چلے گئے. اور ایک وعدہ جو بندوں کے لیے کہا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ کاٹ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا. تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کاٹ دیتے ہیں؟ کہ رسی کاٹ رہے ہیں؟ کیا کاٹ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ کاٹ دیتے ہیں جو ریلیشنز ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں. یوسل حکم دیا گیا اس کو جوڑو، ریلیشنز کو، رحمی رشتوں کو جوڑنا ہے ہر طرح سے. تو جو نہیں جوڑے گا وہ یفسدون فی الارض، فسادی ہوگا زمین کے لیے، اور یہی لوگ نقصان دہ ہوں گے، نقصان کریں. صلہ رحمی جو ہے یہ کہتے ہیں رزق اور آپ کی عمر کی برکت. تو ہر کوئی چاہتا ہے لمبی عمر پائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھی عمر پائے، کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. تو اب اگر آپ کو مرنا کا دل نہیں ہے اور آپ کو رزق چاہیے تو آپ آپس میں رشتے اچھے رکھیں. یعنی بہن بھائی آپس میں جڑ کے رہیں،
پلس بہت یعنی کہ اگر کسی نے بہت دنوں سے پوچھا نہیں ہے بھائی نے بہن نے فون کر لیں پوچھ لیں. پلس اپنے شوہروں کو ان سے نہیں الگ کریں. اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے آپ ان سے نہیں بات کریں, آپ اوائڈ کریں. نہیں بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کٹ آف کر لیں, یعنی کہ کم بات کریں, کوئی فتنے والی بات نہ کریں, اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کریں جو کوئی ایشو بن جائے. لیکن اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی نہیں روکیں, نہ ماں سے نہ بھائی سے نہ بہن سے کسی سے ملنے سے نہ روکیں کہ کسی بات یا بری بات آگے پہنچائیں جس سے ان کا دل خراب ہو جائے اور پھر وہ ان سے ہٹ جائے یا وہ ان سے کٹ جائے. تو اگر وہ کٹ بھی رہے ہوں تو آپ نے ان کو جوڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ لمبی عمر تک رہیں اور آپ کے رزق میں وہ ہو تو آپ ان کی خیر خواہ بن جائیں. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا, اب تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا کس طرح سے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ. تمہیں تو پتہ ہے تم کیا تھے کہ تم اموات تھے فاحیاکم, یعنی ایک ناقدر پانی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, تو اس میں کیا تھا, کوئی جان تھی, ایک ایسی اسٹل چیز تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا, پھر موت دیا, پھر زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ پوری لائف سائیکل ایک جو ہے وہ یعنی 2 موتیں اور 2 زندگی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا. پھر بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اپنی پہچان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے زمین جو ہے سب کچھ بنایا, سب کچھ تمہارے لیے زمین پہ بنا کے اللہ تعالیٰ استوا ہو گیا آسمان پر. ان 7 آسمان کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا اور پھر اپنے عرش پہ گئے. یہاں پہ نہیں لکھا عرش, استوا علی العرش اور جگہوں پہ لکھا ہے استوا علی العرش, تو اللہ اپنے عرش پر ہے. اور استوا کیسے گئے کیا ہے یہ بھی متشابہات آیت میں سے, اس میں بھی زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہیے. وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب یہاں سے انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں جو ہے ایک زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا تھا. فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عبادات اور اپنے احکامات کے لیے بنایا تھا, اس کے بعد جنات کو مخلوق کے طور پہ پہلے بنایا تھا. تو فرشتوں کو یہی خیال آیا, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا اب اس میں کیا آپ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں وہ, یعنی ہمبلی پوچھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ کوشچن ویسے کر رہا ہوں کہ جو اس میں فساد کرے گا خون بہا کرے گا. اور ہم تو آپ کے جب یعنی آپ کو ہم تسبیح تو کر رہے ہیں, آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالا, یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس کی ان کو ایکسپیرینس کرا رہے ہیں فرشتوں کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یعنی سکھائی, کچھ علم دیا, علم آدم الاسماء کلہا دے دیا, ثم عرضهم, اب فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا آدم علیہ السلام کو, عرضها پیش کیا علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے. اب فرشتوں کے سامنے کہا فقال انبئونی, فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب تم بتاؤ ان سارے نام کو اگر تم سچے ہو. پر فرشتوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے, پہلے آدم علیہ السلام کو سکھایا, ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے, اب کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, تم سچے ہو تو ان سب کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا, ہم نہیں کچھ جانتے, الا ما علمتنا, ایکسپٹ جو آپ نے سکھا دیا, آپ زیادہ جاننے والے, آپ زیادہ حکمت والے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آدم علیہ السلام کی طرف, تم بتاؤ یا آدم انبئہم باسماء, تم بتاؤ نام. انہوں نے فر بتا دیا سارے نام. اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا تھا, یہ کیا شو کرتا ہے, عقل شو کرتا ہے. یہ کیا شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پریفرنس دی آدم کو, بنی آدم کو اور آدم علیہ السلام کو وتھ عقل. یہاں پہ ایک چیز بتا دی کہ عقل میں اشرف المخلوقات بنا دیا, اور انہوں نے فوراً بتا دیا قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, یعنی کہ میں کیوں بنا رہا ہوں, کیا ریزن ہے, اس کو میں نے عقل دیا ہے. وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو, جو انہوں نے اپنے شبہات ظاہر کر دیے تھے اور جو تم چھپا رہے ہو. یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی وہی فساد کریں گے, تو جو بھی فرشتے چھپا رہے تھے, جو بھی ان کے منہ سے بات ظاہر ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں. یہ کرنے کے بعد جب ان کو ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا ایکسپٹ ابلیس کے, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو, یہاں پر کہا تم اور تمہاری بیوی اسکن, تم لوگ ٹھہرو رہو اس جنت میں. اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو کرو, لیکن ڈوز میں بہت کچھ ہے, ڈونٹ میں ایک چیز ہے, فلا تقرب هذه الشجرة, اس شجر کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے, رانگ ڈوئرز میں سے ہو جاؤ گے.
لیکن شیطان تو پیچھے لگا ہوا تھا اور اس نے جا کے پھسلا دیا. ہم اور جگہوں پہ پڑھیں گے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کھا لو تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, اور پھر وہ لوگوں نے کھا لیا اور ان کے پرائیویٹ پارٹس جو ہے وہ ظاہر ہو گئے تھے. تو ہم سورہ اعراف میں اس ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو فاخرجہما, تو بس اتنا یہاں پر ہے کہ اس نے پھسلا دیا شیطان نے ان کو اس سے, اور خرجہما ان دونوں کو نکال دیا جس میں وہ تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو, تم سب نکلو یہاں سے, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں اب زمین پہ رہنا ہے ایک وقت تک, اور متاع اٹھانا ہے, فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک. آدم علیہ السلام کو جب نکالا تو انہوں نے اللہ سے بہت معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتلقى سکھا دیا کچھ کلمات, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہم نے پڑھا ہے, آگے ہم پڑھیں گے اور سورے میں. تو یہ سورہ, یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائے تو انہوں نے پڑھا, تو فتاب علیہ, اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب کے سب نکلو اب جاؤ. کون سب ہیں؟ پہلے دو کی بات ہو رہی تھی, ڈوئل کی, ٹھیک ہے. قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو, یہ کہا تھا. اور کس کو کہا ہے؟ قل نہبطوا منہا جمیعا, یہاں سے سب, یعنی آدم علیہ السلام, بی بی حوا اور شیطان, سب کو دنیا میں بنایا تو تھا آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے. تو پھر کیوں یہ سچویشن کریٹ کی؟ یہ سچویشن یعنی کریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنت, کہ جنت میں ایک آزمائش دینے کے لیے, ایک ایسی آزمائش کے ساتھ کہ شیطان کہیں پہ بھی چوکے گا نہیں. تو جب شیطان وہاں نہیں چکا تو یہاں کیسے چکے گا؟ تو یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جاؤ, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب بھی میرے پاس آئے گی, تمہارے پاس آئے گی, منی میری طرف سے ہدایت, تو جو بھی تابعہ کرے گا, فالو کرے گا ہدایت کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یعنی ہدایت کی ساری چیزیں آتی رہیں گی. اور جو فالو کرے گا اس کو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے پہ جو چلنے والے ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ بلیف قدر پر ہوتا ہے. یعنی آخرت پر تو ہوتا ہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ہوتا ہے, ساری چیزوں پہ ہوتا ہے. وہ ہر وقت اللہ کی, جو اللہ کی طرف سے آیا قدر, یہ اللہ کی طرف سے, پھر اس پہ وہ جو ہے وہ صابر ہو جاتے ہیں, شاکر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو صابر اور شاکر ہوتے ہیں, جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اور تقویٰ سے ہی آتے ہیں. یہ تقویٰ جو ہے, یہ ہدایت, تقویٰ, صابر, شاکر سب کنیکٹڈ ہے. یہ اگر آپ ہدایت لیں گے تو آپ کو تقویٰ آئے گا, تقویٰ آئے گا تو آپ صبر کریں گے, صبر کریں گے آپ شکر کریں گے, ہر حالت میں شکر کریں گے. اپنی ان چیزوں کو دیکھیں گے جو اگر نہیں ہوتی تو آپ کیا ہوتے. اگر کوئی چیز چلی گئی, اگر کوئی چیز ہم سے مس ہو گئی ہے, اگر کوئی چیز نہیں دی ہے, اولاد نہیں دی ہے, کوئی چیز اور دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے, ہر طرح سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا. آپ کو, یعنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ نعمت کو آپ دیکھیں گے, اور دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. تو جب شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ وہ جو مطمئن قلب جو ہوتا ہے, یہ آپ کو لے جاتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی طرف لے جاتا ہے, کہ آپ کو فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہوگا, پیچھے چیزوں کے اوپر ماتم نہیں کریں گے, ہائے یہ ہو گیا میرے ساتھ, ہائے یہ ہو گیا میرے ساتھ. یہ چیز سے آپ نکل جائیں گے, اور یہ وہی کرے گا جس کو اللہ کی معرفت ملے گی. والذین کفروا, اور جس نے کفر کیا, جھٹلایا ہماری آیات, وہ اصحاب النار, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آیا 40 سے اور 114 تک شاید ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اور بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ان پہ اللہ کا غضب آیا ہے, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے بندوں میں سے کیا تھا, ان کو کتاب دی, ان کے اندر نبی دیے, سارا کچھ دیا, لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. اور کس کس طرح سے نافرمانی کی, یہ سارے ہم پڑھتے چلے جائیں گے, اور ہم نے اپنے آپ کو اسس کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کس کس طرح کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے کہ یاد کرو نعمت کو, میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا, اور پورا کرو میرا عہد, اور میں پورا کروں گا تمہارا عہد. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے عہد کو پورا کریں گے. تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے, جنت کا وعدہ, اور صرف مجھے سے ڈرو, اور ایمان لاؤ بما انزلت مصدقا لما معکم, اور ایمان لے آؤ جو میں نے, جو نازل, اس پر جو نازل کیا میں نے, تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے. یہ بنی اسرائیل یہودی, یہ مدینہ میں جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہودیوں سے اور مشرکین سے بھی واسطہ پڑ رہا تھا. یہودی زیادہ تھے اور یہ لوگ چھپا رہے تھے, یہ لوگ نہیں بتا رہے تھے, اور یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو تمہارے تصدیق کر رہے ہیں تمہاری کتاب کا, یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی, تمہاری کتاب کے اگینسٹ جا ہی نہیں رہی ہے یہ. ولا تکونوا
ولا کافر. سب سے پہلے کافر مت بن جاؤ, یعنی کہ تم کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جا رہے ہو, اور پھر آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ رہے ہو. وَيَا يَفَتَّقُونَ, ڈرو مجھ سے. یعنی کہ وہ لوگ پورا کھول کے بتاتے نہیں تھے, کچھ آیات کو بتائیں گے, کچھ جیسے آج کل اگر کھول کے بتا دیا وظیفے, پورے قرآن کی طرف نہیں, 5 سورے پڑھ لو بس. 5 سورے کے نام سے پورے پاکستان میں بانٹ دیا گیا ہے. قرآن کی طرف نہیں لے کے جاتے. وہ پڑھو تو سورہ یاسین پڑھو تو یہ مل جائے گا, سورہ واقعہ پڑھو تو یہ مل جائے گا, سورہ رحمان پڑھو تو شفا ہو جائے گی, اور وہ باقی سورہ سے ہٹ گئے. سورہ رحمان پورے پاکستان میں جیسے کہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہاں سے حدیث کر لی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا, یا کیا کر لیا کہ سورہ رحمان کے پیچھے لگ گئے. سورہ رحمان بالکل پڑھے, اپنے لیے پڑھے اور اپنے عمل کے لیے پڑھے اور اللہ کی پہچان کے لیے پڑھے. لیکن کیا چیز بیماری کی شفا کے لیے ہم نے پڑھا, سورہ الفاتحہ ہے. کیا چیز رقیہ میں ہوتا ہے, سورہ الفاتحہ ہے. کیا چیز ہمیں جو ہے وہ نظر اور ان سب چیزوں میں سورہ البقرہ بچاتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیز کی شفا اور کوئی چیز چاہیے تو ہم وہ مسنون طریقہ دیکھیں گے نا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طرح کے وظیفے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, تھوڑی سی قیمت کے لیے جو ہے وہ آیات کو بیچ دیتے ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور حق کو باطل سے ملا دے رہے ہیں سارے, اور حق کو چھپا بھی رہے ہیں, اور وہ جانتے ہیں یہ کون, یہودی, یہ جانتے ہیں, وہ چھپا رہے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اور نماز قائم کرو, زکات دو, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی کہ جھکے ہمبل. کیا تم لوگوں کو تأمرون الناس بالبر, بر کی نیکی کی طرف بلا رہے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جا رہے ہو. یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کو تم کہہ رہے ہیں نماز پڑھو فلاں کرو, خود نہیں پڑھ رہے. لوگوں کو کہہ رہے ہیں, بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آ رہے. میں حیران ہوں کہ بچیاں آ رہی ہیں اور حجاب پہن کے قرآن پڑھنے آ رہی ہیں, اور ماں کو دیکھ رہی ہوں میں کہ بالکل یہاں سے وہاں تک کھلے, ہاتھ کھلا, گلا کھلا, جسم کھلا, چلے جا رہے ہیں. بچیوں کو لے کے, تو تم بچوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہو, خود اپنے آپ کو بھول جا رہے ہو. یہ کیا ہے طریقہ؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تو یہ آپ دیکھیں کہ کچھ آیات اسپیسیفکلی سچویشن ہوتی ہے, جنرل بھی سچویشن ہے. آج تک کے لیے ہم نے ان آیات کو اپنے اوپر دیکھنا ہے. وانتم تتلون الکتاب, اور تم کتابوں کو پڑھ رہے ہو, قرآن کو پڑھ رہے ہو, تم تورات کو پڑھ رہے ہو, تمہیں ساری بات پتہ ہے, تمہیں افلا تعقلون, تم کیوں نہیں عقل لیتے ہو؟ واستعینوا, صبر سے, نماز سے سہارا لو, کیونکہ صبر اور نماز کون پڑھتا ہے؟ تقوی والے پڑھتے ہیں. یہ بھاری کس پر ہے؟ یہ بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ادر دین خاشعین, سب پر بھاری ہوتی ہے. نماز پڑھنا ایک مشکل کام لگتا ہے. جلدی پڑھا, اللہ کے حق میں سے کمی کر کے دوسرے حق میں دے دیا, اللہ کا حق کم کر دیتے ہیں. جلدی سے نماز پڑھ لیا, شارٹ سورہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے شارٹ پڑھیں لیکن اچھے سے پڑھیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ سے, اپنے رب سے ملاقات کریں گے, وہ خاشعین والے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں نعمت, کہ میں نے جو نعمت کی تمہارے اوپر, کہ کیا نعمت تھی؟ وَإِنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ, پورے جہان میں سے یہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا کتاب کے لیے, ہدایت کے لیے, ٹھیک ہے. اور کہا, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت سے ڈرو جو کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا, اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی, نہ ہی کوئی ادلا بدلہ دے گا, نہ ہی کوئی مدد دیا جائے گا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نجیناکم آل فرعون, اور ایک اور فیور یاد دلا رہے ہیں کہ جب نجات دیا آل فرعون کو, وہ بہت برا عذاب دیتے تھے, بہت بری تکلیف دیتے تھے, بہت بڑے ٹرائل سے گزر رہے تھے. بہت بڑا ٹرائل کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا, ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا, اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. ربکم عظیم, یہ کوئی بھی چیز, کوئی جو رولر یا کوئی کرتا ہے, یہ اللہ ہی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اس نیشن کے اوپر. تو یہ کوئی بھی ایسی چیز بغیر اللہ کے اذن سے نہیں آتا ہے. اور اللہ کے اذن کیوں تھا؟ کیونکہ جب انسان اپنے ایمان میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, جب عمل میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں, تاکہ وہ تقویٰ کریں. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش سے گزار رہے تھے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی. اور اللہ تعالیٰ کو فیور یاد دلا رہے ہیں کہ جب فرق یعنی پھاڑ دیا تھا سمندر کو, اور نجات دیا تھا تم کو, اور غرق کر دیا تھا فرعون کو, اور تم دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہے تھے؟ یہ سارے کے سارے وٹنس تھے,
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ سمندر کا پھٹنا, سمندر کے بیچ میں سے راستہ, اتنی بڑی نشانی, اتنے بڑے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. ان کی خرابی دیکھیے آگے. وَإِذْ مُوسَىٰ 40, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, آگے لے کے چلے گئے. ہارون علیہ السلام کو ان کا وہ بنا کے, موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس, آگے ہم بہت جگہوں پہ یہ ڈیٹیل پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے, 40 لیلۃ, اور یعنی کہ 40 راتوں کا. تو پیچھے سے جب ہارون علیہ السلام کو پیچھے مخلف بنا کے گئے موسیٰ علیہ السلام, تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو کیا کہا, کیا ثم اتخذتم العجل من بعدی, اس کے بعد انہوں نے عجل کو معبود بنا لیا. کیوں معبود بنا؟ سک مائنڈ تھے یہ لوگ, فرعون کی غلامی میں تھے, اور ان کے وقت دیکھتے رہتے تھے وہ لوگ کیا پوجا پاٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے راستے میں دیکھا, انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایسیلا کر دو. تو وہ پورا سامری نے ایک سچویشن کریٹ کر کے ایک بچڑے کو سونے کو پگلا کے, اور اس پہ اس مٹی وہ والی جو اس نے اٹھائی تھی وہ اس کو مارا, اور اس سے وہ آواز نکلنے لگی. اس طرح سے وہ اس ٹرائل سے پھنس گئے اس فتنے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پھر اس کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. ان کو معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یعنی اللہ جب توبہ قبول کرتے ہیں تو ہمیں شکر کا موقع دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کتاب دی, فرقان, فرق کرنے والی تھی نا حق اور باطل کی, اس لیے فرقان بھی کہا جاتا ہے, قرآن کو بھی اور کتابوں کو بھی, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اس قال موسیٰ اپنے اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام ایک سزا اتاری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے کہ تم نے چونکہ ظلم کیا اپنے نفسوں پر. کیا ظلم تھا؟ کہ شرک کیا تھا. یہ شرک ظلم عظیم ہے. تو یہ ظلم کیا تھا باتخاذکم العجل, تم نے عجل کو معبود بنانے کے لیے. اب تم کو توبہ کرنا ہے, اور توبہ کے ساتھ ساتھ فقتلوا انفسکم, قتل کرو اپنے نفسوں کو, یعنی اپنے لوگوں کو. تو یہ تھا کہ تلواریں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی, اور جو یعنی باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, چچا بھتیجے سب ایک دوسرے کو قتل کرے تھے, اور ایک سیکنڈ کے لیے اندھیرا ہو گیا تھا اور لوگوں نے قتل کیا تھا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹرائل سے گزارا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب یہ ساری چیزیں ہو گئی, اب وہ ایک پیس میں آئے, اب ایک جگہ آئے. اب انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم تو یعنی ان کے اندر خرابی دیکھیں, یعنی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ, کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. یعنی کوئی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. لا تدرک الابصار, کوئی کسی کی ابصار جو ہے وہ اللہ کے تک پہنچ ہی نہیں سکتی. نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی نے بھی نہیں دیکھا. کب دیکھیں گے؟ جنت میں بإذن اللہ, اللہم اجعلنا منہم, جب آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں دیکھنا اللہ تعالیٰ کو, جب تک کہ ہم نہ دیکھ لیں جہرتاً سامنے, فقصت مصائفہ, ان کو بجلی نے پکڑ لیا اور وہ تم دیکھ رہے تھے, یعنی یہ بھی تم نے مشاہدہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا, یعنی پورے کے پورے سب مر گئے تھے 70 لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر ان کو ایک میدان تین میں بھیج دیا گیا, اور ان کے اوپر جو ہے بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوہ اتارا, کلوا من طیبات, کہا کہ پاکیزہ میں سے کھاؤ. وما ظلمونا, ہم نے ظلم نہیں کیا تھا, لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے, اپنے اوپر ظلم کیا. اب ان کا ظلم دیکھیے کہ توبہ نہیں کرنا, اللہ کی طرف نہیں آنا, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احکامات نہیں ماننا. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں ساری نعمتیں ملی, من و سلوہ ہمارے گھر میں ہے, کمفرٹ ہے, سکون ہے, پیس ہے, ہر چیز ہے, ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اب ان سے کہا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس قریہ سے گزرو, اس بستی سے, اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو, لیکن اس دروازے سے گزرو اور سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتتن, ہم تمہارے خطا معاف کر دیں گے. بس اتنی سی بات ہے, مغفرت مانگو, توبو الی اللہ. پوری قرآن میں توبہ کی طرف بلایا گیا, اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو, توبہ کر لو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین, اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر کے دیں گے. محسن کون ہوتے ہیں؟ جو حق سے زیادہ ادا کرنے والے ہیں. عبادت میں بھی اللہ کے حق سے زیادہ عبادت کریں, اور جو جتنا پرسکرائب اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بندوں کے لیے جس نے برا کیا اس سے زیادہ کریں, یہ محسن ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو زیادہ کر کے دیں گے محسنوں کو, یہ محسن ہوں گے. توبہ کرنا, صرف توبہ ہی تو کرنا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا. ظلم, جنہوں نے ظلم کیا تھا قول بات کو, سوائے اس کے جو کہی گئی تھی بات, اس کے علاوہ کچھ بات کر لی. انہوں نے ہتتن کے بجائے ہنتتن کرنا شروع کر دیا, جو گندم کر کے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر عذاب ڈالا, طاعون کی بیماری اتار دی آسمان سے, اور جو انہوں نے جو فسق کیا اس نے نافرمانی کی. اب اس کے بعد تھوڑا سکون میں آ گئے. یعنی ہر آزمائش کے بعد سکون آتا تھا. آپ دیکھیے زندگی جو ہے وہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. آسانی آتی کیوں؟ کیونکہ ہم اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا کیسے آپ شکر ادا کریں؟ اللہ کے اور فرما بردار بن جائیں اور ڈھونڈیں, اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ڈھونڈیں. جب بھی آپ کے اوپر کوئی عافیت آ جائے, کوئی مشکل ہٹے, آپ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کو اور کیا راضی کرنے کے لیے, اور میں کیا امپورٹنٹ کام کر سکتی ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, تو وہ ڈھونڈنا چاہیے. تو اب جو ہے سکون میں آ گئے. سکون میں آئے اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ رکے تو وہاں پہ ان کو پانی کی ضرورت پڑی, تو پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا مارو اس پتھر پر, اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. من حسنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے, اور ہر کوئی جو وہ اپنے جگہ کو ڈھونڈ لے گا پینے کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب جس میں پیو, یعنی ہر قبیلہ 12 قبیلے بنا دیے گئے, اور 12 قبیلوں کے اپنے اپنے پانی کی جگہ جاؤ, لیکن ولا تعصوا فی الارض مفسدین, یہاں رہو, پیو, کھاؤ, من و سلوہ ہے, پانی ہے, ساری نعمت. ولا تعصوا فی الارض مفسدین, بس یہ 2 باتیں ہیں. تعصوا یعنی کہ تم فساد نہیں کرنا, مفسدین کی طرح یعنی نافرمانی والی چیزیں نہیں کرنا. لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بس قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, ناشکری کی حد ہو گئی, ان کی ناشکری کی حد ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہم ایک چیز پہ تو نہیں رہ سکتے, من و سلوہ, خالی من و سلوہ کھاتے رہیں گے. اب دعا کرو اپنے رب سے. یعنی خرابی پہ خرابی دیکھیں کہ خود بھی دعا نہیں کرتے تھے اللہ سے, موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو ہیں, اور پلس اس نعمت کے بدلے کچھ اور مانگ رہے ہیں. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا. اب پلس اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے طریقوں پہ نہیں چلنا. آپ دعا کریں, آپ دعا کریں, آپ بہت پاک ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ دعا کریں. خود کو اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کریں. فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے, کیونکہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے اس کے لیے اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں. جو مصلی پر بیٹھ کے اذکار کرتا ہے بغیر کسی کو تکلیف دیے, یاد رہے, بغیر اپنے گھر والوں کو تکلیف دیے جو بیٹھتا ہے, اس کے حق میں جو ہے فرشتے دعا کرتے ہیں. جو کسی بہن بھائی کے حق میں خود دعا کرتا ہے, بجائے کہ ہم کہیں کہ تم دعا کرو, تم دعا کرو, تم دعا کرو, کہہ سکتے ہیں بٹ ناٹ فورسفلی, کہ خود کچھ نہ کرے, خود اللہ کی اس میں لیول پہ نہ جائے کہ اللہ کے مانگنے کے اس میں آپ دعا کریں, آپ دعا کریں. یہ چیز جو ہے یہ یعنی اس کو اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ رب جو ہے وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے اگاتی ہو زمین, اس کی سبزی, اس کی ککڑی, اس کی گندم, اس کی یعنی مسور کی دال اور پیاز, یعنی پیاز جس کے ساتھ کھانے کے بعد فرشتے دور بھاگ جائیں, اس طرح کی چیز. یعنی پیاز ایک اچھی چیز ہے, انین یعنی کھائے آدمی, لیکن اب اس کو یعنی ایک اچھی چیز کے بدلے آپ نے اسے ایک ایسی چیز کو آپ چوز کر رہے ہیں. قال تستبدل, جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے, یعنی نعمت کو بدل دینا, یہ چیز غور کرنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے, بالذی ہوا خیر, جو خیر کے بدلے. اب جاؤ اس شہر کے اندر جاؤ, یہاں پہ رہو, اور تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں دے دیا گیا. ضربت علیہم الذلہ ومسکنہ, اور ہم تم جاؤ ذلیل ہو کے رہو, تم جاؤ محتاجی کی زندگی. یعنی یہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے لعنت ہے کہ یہودی جو ہے کبھی بھی آن دیئر اون اسٹینڈ اپ نہیں ہے, ہمیشہ اس کو پکڑیں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کے اوپر ان کی کوئی طاقت بنے گی. کبھی بھی یہ آن اٹس اون مٹھی پر لوگ ہیں, لیکن یہ مٹھی پر لوگ کیسے کھڑے ہوئے, کیسے کھڑے ہوئے, یہ کسی نہ کسی کی ہیلپ لے کے کھڑے ہوئے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی لعنت ہے, اور پھر اللہ کا غضب, ان کو اللہ کے وباء بغضب من اللہ, لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. کیوں ہوا یہ؟ بوجہ اس کے کہ جو وہ تھے یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبی, یعنی اتنی بڑی ان کے اندر خرابی تھی یہودیوں میں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے, ناحق قتل کرتے تھے, دشمنی کے سبب قتل کرتے تھے, اور یہ سو کانوا یعتدون, نافرمانی کرتے تو حد سے گزرنے والے لوگ تھے بنی اسرائیل. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کمفرٹ دینے کے لیے ہم ایک بات بتا رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا, جو ایمان لائے,
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ہادو تھے یعنی یہودی تھے، نصارہ تھے، سابی جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، من آمن باللہ، یہ لوگ سارے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت میں ایمان لائے اور عمل صالح کیا. یہ کنڈیشن ضروری ہے ایمان کے ساتھ کہ عمل صالح ہوگا تو کیوں ہوگا؟ آخرت کی ایمان کی وجہ سے ہوگا کہ جو بھی عمل صالح، اور عمل صالح میں اکارڈنگ ٹو سننا اور اللہ کے لیے صرف، کوئی ریا نہیں ہو. وَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اب ان کے لیے ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ احکامات نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا اور ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا، ایکچولی پہاڑ اٹھایا یہ بنی اسرائیل کے اوپر، اور کہا جو تمہیں دیا گیا ہے پکڑو، یعنی ان کو فورسفلی کہہ دیا گیا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ تمہارے پاس ہے قرآن، پڑھو، نہیں پڑھو گے تمہارے لیے ہدایت ہے، پڑھو گے تمہیں تقویٰ آئے گی، پڑھو گے تمہیں رحمت اور مرسی ملے گی، کیونکہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے معوضہ ہے. ہم نے خود اس پہ